بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی درس حدیث کے اندر ترمذی شریف کے جس باب کا آغاز کر رہے ہیں وہ باب ہے باب ما جاء فی الشتم، کہ گالی گلوچ کا بیان، یعنی گالی گلوچ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے۔ گالیاں دینا، فحش باتیں کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا بھی معاشرے کو خراب کرتا ہے اور دلوں میں نفرت کا بیج بوتا ہے، جس کا انجام انتہائی غلط اور انتہائی برا ہوتا ہے۔ اس لیے معاشرے کو اس سے بھی پاک رکھنا ضروری ہے۔ اگر اس سے پاک نہیں رکھا جائے گا، معاشرے کے اندر خرابی پھیلتی چلی جائے گی۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، باہر بازار میں کھڑے ہوئے چھوٹی چھوٹی بات پر گالی نکالی جا رہی ہوتی ہے، گالی بکی جا رہی ہوتی ہے، ہم پرواہ بھی نہیں کرتے اس کا دوسرے پر اثر کیا پڑے گا، پھر سننے والوں پر اثر کیا پڑے گا، پورا معاشرہ خراب ہوتا چلا جائے گا۔ اس باب کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ 3 حدیثیں لائے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم تینوں حدیثوں کا ترجمہ دیکھیں گے۔ پہلے حدیث کے صحابی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المستبان ما قال فعل البادی منہما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کو گالی دینے والے، یہ تثنیہ ہے، یعنی مستبانی کا معنی ہے آپس میں ایک دوسرے کو گالی دینے والے۔ استبا یستب استبابا فہو مستبن۔ یہ مستبن جو ہے یہ اس میں فاعل ہے، ایک دوسرے کو گالی دینا، ایک دوسرے کو گالی دینے والے۔ جو کچھ دونوں کہتے ہیں، ما قالا، جو کچھ دونوں کہتے ہیں، فعل البادی منہما، پس اس کا گناہ دونوں میں سے ابتدا کرنے والوں پر ہے۔ یعنی دونوں گالی دینے والے، ایک دوسرے کو گالی دینے والے جو کچھ کہتے ہیں، ان دونوں میں سے گناہ ابتدا کرنے والے پر ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بیان فرمایا، ایک اور بات فرمائی، لم یعتد مظلوم، لم یعتد مظلوم، جب تک کہ مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے۔ مطلب یہ کہ ایک دوسرے کو گالی دی جا رہی ہے، جو ابتدا کرنے والا ہے وہ بہت زیادہ گالیاں دے رہا ہے، بہت زیادہ گالیاں دے رہا ہے، اور وہ ظالم بھی ہے، دوسرا مظلوم ہے۔ اب جس کو گالیاں پڑ رہی ہیں، گالیاں وہ بھی دے رہا ہے، ابتدا کرنے والے پر گناہ ہے، لیکن جب یہ جس کو پہلے گالیاں دی گئی، شروع کرنے والے سے دوسرا آدمی زیادہ بڑھ گیا، تو پھر دونوں پر برابر کا گناہ ہوگا، دونوں اپنے گناہ کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس وجہ سے گالی کی ابتدا کرنا، یا دوسری طرف سے جس طرح ہم کہتے ہیں پتھر کا جواب اینٹ سے دیں گے، اب گالیوں کے اندر یہ نہ ہو کہ ایک آدمی نے گالی کی ابتدا کی، وہ تو گناہ گار ہے، ہم نے کی، ہم بھی گناہ گار ہوئے۔ اب یہ نہ ہو کہ ہم اس سے زیادہ گالیاں دینا شروع کر دیں اور گناہ میں آگے سے بڑھ جائیں، اس لیے گالی دینی ہی نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو گالی کی ابتدا کرتا ہے اس کا گناہ اسی کے سر پر ہوگا۔ اگر دوسرا اس سے حد سے آگے بڑھ جائے، حد سے زیادہ گالی دینا شروع کر دے، تو وہ بھی برابر کا شریک ہوگا، پھر دونوں اپنے اپنے گناہ کے جواب دہ ہوں گے۔ دوسری روایت کے راوی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا الاموات۔ آج المیہ ہے کہ ہم اپنے مردوں کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیں، یہ کر کے کی گیا ہے، انہیں کی کیتا ہے، فلانا ٹیم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا الاموات، مرے ہوئے کو گالیاں مت دو۔ کیوں؟ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتؤذوا الاحیاء، مرے ہوئے کو گالیاں دینے سے تم زندوں کو ستاتے ہو، یعنی جس مرے ہوئے کو گالی دے رہے ہو اس کی وجہ سے جو اس کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، متعلقین ہیں، ان کو تکلیف ہوگی۔ تو اس لیے جس طرح زندوں کو گالی دینا حرام ہے، اسی طریقے سے مرے ہوئے کو بھی گالی دینا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ تیسری حدیث یہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں،
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، وقتالہ کفر، اور اس کا قتل کرنا کفر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا کفر کس طریقے سے ہو گیا؟ اس کا جواب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتالہ کفر جو فرمایا، یہ تحدیداً فرمایا کہ گالی دینے سے بڑا جرم کفر ہے، ہیں دونوں فسق۔ تو یہاں پر ایک اصولی بات ذہن میں رکھ لیں، گناہ دو طرح پر ہے۔ ایک گناہ جو آدمی گناہ سمجھ کر کرتا ہے وہ گناہ فسق ہے، اور فسق کا مطلب یہ ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا، جس طرح عربی میں محاورہ ہے فسقت الرطبۃ عن قشرها، کھجور اس کے گابے سے، کھجور اس کی گٹلی سے آگے نکل گئی۔ اسی طریقے سے دینداری کی ایک حد ہے، ایک سرکل ہے، جو بھی اس سرکل سے باہر جاتا ہے، جو بھی اس سرکل سے باہر نکلتا ہے، وہ حرام کام ہوں، کبیرہ گناہ ہوں، وہ سرکل سے باہر گیا اور اس نے فسق کیا، اس نے گناہ کا ارتکاب کر لیا۔ پھر میں نے عرض کیا گناہ دو طرح کے ہیں، نمبر ایک گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنا، نمبر دو گناہ کو حلال سمجھ کر کرنا۔ اگر کوئی شخص گناہ کو گناہ سمجھ کر کر رہا ہے، وہ گالی دے رہا ہے، گناہ ہے، قتل کر رہا ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ یہاں پر جو بیان فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، اگر یہ دونوں کام گناہ سمجھ کر کر رہا ہے تو گالی دینا بھی گناہ اور قتل کرنا بھی گناہ، کفر نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر جو کفر فرمایا یہ بتلانے کے لیے کہ گالی دینے سے قتل کرنا بڑا گناہ ہے، اس لیے دونوں کے لیے الگ الگ جملہ فرمایا۔ اور دوسری صورت گناہ کو حلال سمجھ کر کرے، گناہ کو حلال سمجھ، اب گالی حلال سمجھ کر دے رہا ہے تو یہ کفر ہو جائے گا، قتل حلال سمجھ کے کر رہا ہے یہ حقیقتاً کفر بن جائے گا، اور اگر قتل کرتا ہے گناہ سمجھ کر تو یہ فسق ہوگا اور بہت بڑا گناہ ہوگا، لیکن اس کو ہم کفر نہیں کہیں گے۔ گالی دیتا ہے حلال سمجھ کر، یہ کفر ہو جائے گا۔ اس لیے یہ خیال کرنا چاہیے کہ گناہ کو گناہ سمجھ کر کر رہے ہیں تو یہ فسق ہے، گناہ کو حلال سمجھ کر کر رہے ہیں یہ تو کفر ہے۔ گالیوں کے معاملے میں ہم بڑی کوتاہی برت جاتے ہیں، گالیوں کے معاملے میں ہم بسا اوقات یوں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح گالی دینا کوئی ہے ہی نہیں، گالی دینا حلال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام